الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز و مکرم مفتیان اعظام، مشائخ اعظام، علماء کرام اور ٹیچر حضرات اور بہت ہی عزتوں کے لائق عزیز طلباء، بچوں اور بچیوں، الحمدللہ برنسٹن اسکول کی طرف سے عمران رضا صاحب نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اسلامی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام پہلا انتخاب کیا گیا. میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاید اسکولز کی دنیا میں یہ پہلا پروگرام ہے جو اسلامی ہیروز کو متعارف کرا جا رہا. بڑا اچھا شوق ہے، ذوق ہے، اور یہی ذوق اور شوق اسکولوں میں ہونا چاہیے. جب ہم نے تعلیم حاصل کی بلدیہ میں، میٹرک میں نے یہیں سے کیا تھا، فیض الاسلام سے، اس دور میں ہر اسکول میں میلاد النبی کے موقع پر جلسے منعقد ہوا کرتے تھے، قابل تقریر ہوتی تھی، دیگر ممنوعات ہوتے تھے، اور اس سے پہلے اور زیادہ ہوتے تھے. آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. اب پرائیویٹ اسکول ہیں، ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے، جس میں مائیں بہنیں مرد حضرات سب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اور اسکول کے لوگ فخر سے کہتے ہیں بڑا اچھا ٹیبلو پیش ہوا. میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہوں گا. خاص طور ماں باپ بھی موجود ہوں گے، کچھ افراد تو موجود ہیں ہی ہیں. ہمیں بچوں کو تربیت ایسی دینی چاہیے کہ گھر کا ماحول بھی اسلامی بن جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں تک اسلام کی پرواہ کرتے ہیں؟ آج ہمارے گٹر، ہماری لیٹرینیں بند ہو جائیں تو بھنگی آ کر کھولتا ہے، اور بڑے شوق سے کھولتا ہے، شرماتا بھی نہیں ہے. کرنا ہمارا ہے، صاف وہ کرتا ہے. کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو آپ نے؟ ان کی مذہب کی تعلیمات ہے. ان کا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. ہمارا اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، دیگر معاملات. کبھی غور کیا آپ نے کہ ہم اسلام کے مطابق کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. گھر جا کر ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے ٹیچر حضرات نے ہمیں اسلام کی محبت کہاں تک سکھائی ہے. بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے بچے کو گھر میں آنے جانے کے آداب کی خبر ہونی چاہیے. گھر میں آئے السلام علیکم دروازے سے داخل ہوتے کہنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے، کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ہر شخص کو کہنے چاہیے، بچے کو سکھانا چاہیے. پھر ماں باپ سامنے آ جائیں، انہیں بھی سلام کریں، اور صرف سلام نہیں، آپ ادھر آئیے، سلام کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچہ بچیوں سے سمجھائیں کہ ماں باپ کا جو ہاتھ چومے. یہ بات لازمی سکھائیں بچوں کو. اسکول کے ٹیچر کو پوچھنا چاہیے. میرے ماموزاد نے لانڈی میں اسکول بنایا، ظفر اقبال نے. اس سے باقاعدہ ایک شیٹ بنا کے دی تھی، روزانہ ٹیچر سب سے پہلے اس بات کے بارے میں پوچھے گا. اس میں ماں باپ کے سائن ہوتے تھے کہ آج بچے نے ہمیں سلام کیا. جب اسکول آئے تو سلام کر کے آئے، واپسی جائے تو سلام کرے. سب سے پہلے یہ چیز سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے بھی سلام کیا، بلکہ ایسا کہ سفر کر رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا،
ایسے ہوئے پھر میں نے پھر کہا السلام علیکم. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسلام کا رواج ہونا چاہیے. خاص طور پر بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھائیں. ماں باپ کے ہاتھ ہی چومیں، صرف ان کے پاؤں میں چومنے چاہیے. آپ مسجد میں ہم جب ہوتے ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں. لوگ ہمارے ہاتھ بھی چوم دیں. ہمارے ہاتھ چومنے تو لازم نہیں ہے جتنے آپ کے ماں باپ کے ہاتھ چومنا لازم ہے. لیکن گھر میں جائیں گے بدتمیزی کے ساتھ، کھانا اچھا نہیں ہے، چائے اچھی نہیں ہے، پھینک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ کام ماں باپ کا ہے اور اسکول میں ٹیچرز کا ہے. ٹیچر کا احترام ماں باپ سے زیادہ ہے. سب سے پہلے بچوں کو اس بات کی تعلیمات دی جائے کہ بیٹا ماں سے باپ سے ضد نہیں کرنی. یہ بنیادی تعلیم ہے. آج اچھے اسکول، اچھی تعلیم ہے. میں سٹی اسکول میں گیا پڑھانے کے لیے، تو وہاں مجھے اس بات کا درس دیا گیا کہ آپ نے کسی بچے کو کچھ کہنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. کچھ بھی کرتے رہے، بدتمیزی کریں، کچھ کریں، آپ جائیں پیریڈ ہے بس پڑھا کے آ جائیں، پڑھیں نہ پڑھیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا. ان اسکولوں میں کیا ہے؟ بدتمیزی ہوتی ہے، حد سے زیادہ ذلالت. ٹیچر بھی برداشت کرتے ہیں اور پھر بچے بھی بدتمیزی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلی تعلیم اسکول میں ٹیچر کو دینی چاہیے کہ آپ کا نظام آپ کے کہنے کے مطابق کلاس کا نظام ہونا چاہیے. جو بدتمیزی کرتے ہیں انہیں پیار سے نکالنے کی بات نہیں کر رہا، آپ انہیں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. اور دوسری بات ہے گھر کا نظام بھی کنٹرول کرنا چاہیے. آج کا انٹرنیٹ نظام ہے، انٹرنیٹ پہ دونوں چیزیں، تعلیم بھی ہے اور تخریب بھی ہے. تخریب کاری بھی، دہشت گردی بھی ہے. ظاہر ہے اب بچہ جو چاہے سیکھ لے. اب ماں باپ کی نگاہ بچے پر ہونی چاہیے. چنیسر گوٹھیاں اپنے کینٹر اسٹیشن کے بعد آتا ہے، وہ قدیم مسجد، اس میں ہمارے استاد علامہ معراج اور محمود العلی صاحب امام سے پیش سال ان کا انتقال ہوا. ہمیں وہ مناظرہ رشیدیہ پڑھایا کرتے تھے، صبح صبح آتے تھے دارالعلوم میں. ایک دن آج بڑے رنجیدہ تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یار ہماری مسجد کا ایک نمازی فوت ہو گیا. یہ سب سنے غور سے کہ کیا تربیت، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. کہتے ہیں اس کا وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا صبح مجھے ملا ٹہلتے ہوئے، میں بھی بات ٹہل رہا تھا، کہہ رہا ہے مولوی صاحب لکڑیوں کا ٹال کہاں ہے؟ لکڑیوں کا ٹال کہاں ہے؟ میں سب جانتا تھا کہ فلاں کا بیٹا امیر آدمی ہے، بنگلے والا ہے، اس سے لکڑیوں کی کیا ضرورت؟ کہا کس وجہ سے؟ کہا بس مولوی صاحب آپ بتائیں تو صحیح لکڑیوں کا ٹال کہاں ہے؟ پوچھا کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں میرے باپ کا انتقال ہو گیا؟ پر ہاں باپ کا انتقال تو ہو گیا. لکڑی کسے چاہیے؟ باپ کی چیتا جلانی ہے. باپ کی چیتا جلانی. چیتا کون جلاتے ہیں؟ ہندو لوگ. وجہ کیا تھی؟ ساری رات ٹی وی دیکھنا، نیٹ پہ بیٹھنا، انڈین فلمیں دیکھنا، ان کے لوگ مرتے ہیں، چیتا جلاتے ہیں. مسلمان، ایسا مسلمان 5 وقت کا نمازی، گھر میں بچے کی تربیت نہیں ہے، مرنے کے بعد بچہ چیتا جلا رہا ہے. یہ حال ہے تربیت کا. تو پھر ایسے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو بچوں پر تربیت پر توجہ نہیں دیتے، بچہ جو کرتا رہے مزے. نبی پاک نے فرمایا کہ بہترین ماں باپ وہ ہیں جو بچے کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھی تربیت دیں، اچھا فن سکھائیں. صرف دینی تعلیم نہیں، نبی پاک نے فرمایا اچھا کام بھی سکھائیں، جو کام کر کے اپنا اور اپنے ماں باپ کا بچوں کا پیٹ پال سکے. یہ ساری تعلیمات اسلامی ہیں. تو میں گزارش کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس عمران صاحب بھی بچوں یا اسکول میں یہ نظام بنائیں، اور جو ماں باپ یہاں آئیں وہ پھر گھر میں ماحول یہ بنائیں، بچوں کو بات سکھائیں کہ صبح اپنے سلام کر کے جانا ہے، واپسی آنا سلام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں. 7 سال کی عمر میں اسلام میں یہ ہے کہ نماز کی ترغیب بچوں کو دی جائے، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کو زبردستی سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کا حکم دینا چاہیے. اس لیے ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور ظاہر جب یہ غور کریں گے تو خود بخود اسلام کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب مسلمان پکے سچے بن جائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو روب اور دبدبہ پیدا ہو جائے گا. اب بچوں کا جو یا ٹیبل پیش کیا گیا
بچیاں گرائیں. مجھے وہ جو ٹی وی پر نیٹ پر دکھایا جا رہا ہے مجھے وہ دیکھ کر منظر یاد ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ظاہر ہے جو ظلم ستم وہاں ہو رہا ہے اور جس انداز سے ہو رہا ہے خود ہی دہشت گردی. یعنی امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, یہ سب کے سب بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں. ایک تو ہمیں اس بات کو فروغ دینا چاہیے نیٹ پر کہ اسرائیل جو ملک ہے وہ دہشت گرد ہے, اور وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی دہشت گرد ہے, اور سچے پکے مسلمان کون ہیں؟ فلسطین والے. اور باقی یہ بات کہ 52 اسلامی ملک ہیں, ہمارے اسلامی ممالک کے تمام حکمران غیرت کی گولی کھائیں اور اعلان کریں غلامی سے نکلیں. ہماری سکون کا مرکز و محور امریکہ نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا ہے. وہاں تو جو کریں امریکہ کی مدد کی طرف تو جو نہ کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. میں عمران صاحب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت اچھا پروگرام آپ نے ترتیب دیا, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سے کہوں کہ یہ باقاعدہ تربیتی پروگرام شروع کریں اور کوشش کریں. میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا انشاءاللہ. وہ کاغذ اس اسکول سے منگا کے دے دوں گا, وہ کاغذ ترتیب دیں, روزانہ کا نظام بنائیں, بچوں سے والدین سے سین کروائیں, بچہ ایسے کر کے آیا, یہ کام کر کے آیا, صفائی ستھرائی نماز وغیرہ. تو اسکول میں بھی اس بات کا نظام ہونا چاہیے کہ بچے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر و ما علینا الا البلاغ المبین.